بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ خلیل مدنی یوٹیوب چینل پر حاضر ہیں، اور ایک تعداد ایسی ہے کہ جو مختلف انداز میں میرے واٹس ایپ پر مختلف جگہوں پر یہ سوال کر رہی ہے کہ اس وقت جو انوائرمنٹ کریٹ ہے اس کے اندر قرب قیامت کی نشانیاں مکمل ہو چکی، امام مہدی آنے والے ہیں اور آپ کا ظہور ہونے والا ہے، تو اب کہاں ہوگا؟ اور جب یہ چیزیں آتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں پاکستان میں، دنیا بھر کے مختلف ممالک میں، مختلف جگہوں پر لوگوں کا ایک اپنا ہی مزاج ہے، اور پھر کوئی ایرا غیرہ اٹھتا ہے اور اٹھ کر امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے، جیسا کہ حال ہی میں ہو چکا۔ اب ایک شخص اٹھا اور اٹھ کر کہنے لگا کہ بھئی میں امام مہدی ہوں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس بات کو سمجھ لیجئے کہ امام مہدی کا ظہور، امام مہدی کا آنا، اور وہ کب آئیں گے، اس وقت حالات، احوال اور معاملات کیا ہوں گے، یاد رکھیے گا۔ لوگوں میں اس پر ویسے ہی بڑی ایک سنسنی بھی پائی جاتی ہے، کیوریوسٹی بھی پائی جاتی ہے، لوگ سمجھنا بھی چاہتے ہیں، پوچھنا بھی چاہتے ہیں، سیکھنا بھی چاہتے ہیں کہ یار یہ قرب قیامت کے معاملات میں اسپیشلی امام مہدی کا جو ظہور ہے یہ ہمیں پتہ چلے کب ہونے والا ہے۔ اچھا، بعض لوگ تو ایسی ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں ویڈیو کے لیے کہ وہ کہتے ہیں بس امام مہدی آنے والے ہیں یا وہ آ چکے بھی فلاں جگہ۔ تو نمبر 1 آپ کو سب سے پہلے میں جو چیز بتانے والا ہوں وہ یہ ذہن میں رکھیے گا، امام مہدی پاکستان میں، کراچی میں، لاہور میں، فیصل آباد، ملتان، پاکستانیوں کے لیے یہ بات طے ہے کہ یہاں آنے والے نہیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر، اور یورپ کنٹری میں نہ تو امریکہ میں آئیں گے، نہ کینیڈا میں آئیں گے، نہ UK میں، کسی اور ملک میں وہ نہیں آئیں گے۔ امام مہدی کا ظہور جو ہوگا نا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، توجہ سے سن لیجئے، امام مہدی آپ ابتداً مدینہ شریف کے اندر ہوں گے، یہ بڑی تحقیق سے بات ہے۔ اور مدینہ شریف کے اندر جب آپ ہوں گے تو مدینہ شریف میں اس وقت خلافت کا قیام اور موجودہ خلیفہ معزول کر دیا جائے گا، نئے خلیفہ کے منتخب کرنے کے لیے اس وقت معاملات چل رہے ہوں گے۔ تو اب آپ سمجھ جائیں کہ اس وقت کیا چل رہا ہے۔ مدینہ اور مکہ میں خلافت نہیں ہے۔ مدینہ اور مکہ حجاز مقدس کی جو پٹی ہے، اس کو حجاز مقدس کہا جاتا تھا، اور ابھی موجودہ یہ حجاز مقدس کے نام پر بھی نہیں ہے، خلافت بھی نہیں ہے۔ تو مدینہ میں ہوں گے، وہاں سے امام مہدی مکہ شریف چلے جائیں گے اور آپ خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول ہوں گے۔ جب آپ طواف کعبہ میں مشغول ہوں گے تو یاد رکھیے امام مہدی کے طواف کعبہ میں مشغول ہونے کے وقت جب آپ حجر اسود کے قریب آئیں گے تو وہاں پر آپ کو کبار علماء میں سے، اولیاء میں سے 2 لوگ آپ کو پہچان لیں گے، اور پھر مزید اور لوگ بھی آپ کے قریب آ جائیں گے۔ آپ کو جب پہچانیں گے تو پہچاننے میں یاد رکھیے گا پھر 3 چیزیں اور ہیں۔ نمبر 1، جب آپ کو دیکھیں گے، آپ کے نورانی چہرے کے متعلق آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ حسین و جمیل اور نورانی چہرے والی شخصیت ہوں گی، اور فرمایا کہ ان کا نام میرے نام پر ہوگا، محمد نام ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور فرمایا کنیت ابو القاسم ہوگی۔ اور حجر اسود کے قریب وہ لوگ جب ان کو پہچانیں گے، ابو القاسم محمد بن عبداللہ المعروف مشہور امام مہدی، تو آپ اس وقت ان لوگوں سے بیعت لیں گے جو آپ کو پہچانیں گے، وہ اولیاء ہوں گے، وقت کے بڑے جید علماء ہوں گے۔ جب وہ بیعت لے لیں گے تو وہاں سے پھر امام مہدی کا جو بیعت لینے کے بعد، چونکہ لوگوں کو پتہ چل گیا، اب وہ بات پھیلنا شروع ہوگی۔ آپ طواف مکمل فرمائیں گے تو مکہ شریف میں جب یہ کفار کو پتہ چلے گا کہ امام مہدی آ چکے ہیں اور وہ اس وقت مکہ میں ہیں، تو کفار کی طرف سے ایک بہت بڑی فوج وہ مکے پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوگی، اور مقام بیضا پر اللہ تعالیٰ اس فوج کو اس زمین کے اندر دسا دے گا۔ یہ وہ بڑی قیامت کی نشانی ہوگی، اور امام مہدی کی یہ وہ بہت بڑی، جس کو کہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا یہ ایک معجزہ ہے، لیکن کرامت ہوگی کہ امام مہدی کے اس وقت دنیا میں موجود ہونے کے بعد جب وہ زمین میں دھسا دیے جائیں گے تو اب کیا ہوگا کہ پورے دنیا کا میڈیا، یعنی پوری دنیا کے اندر ایک آواز پھیل جائے گی، اس زمین کے اندر اس فوجوں کے جانے کے بعد امام مہدی پوری دنیا کے اندر آپ کا نام پہنچ جائے گا، فیمس ہو جائیں گے، اور آپ ایک مضبوط فوج تیار کریں گے، لیڈر بن کر فوج کی کمانڈ کرتے ہوئے۔ امام مہدی وہاں مدینے سے مکہ پہنچ چکے ہیں، مکہ سے اب پورے پھر نکلیں گے ان افواج کے ساتھ، کہاں پہنچیں گے؟ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ آپ نے سنا ہوگا
عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے دمشق کی جامع مسجد کے کنارے پر، ایک مینارے پر آپ اتریں گے، فرشتے آپ کو لے کے اتریں گے فجر کی نماز کے وقت۔ یہ پوری میں نے تحقیق کی اس پر، اس نتیجے میں پہنچا کہ جب وہاں پر جامع مسجد میں امام مہدی اس وقت اپنے پورے فوجی کارواں کے ساتھ حجاز مقدس کو چھوڑ کر کہاں پہنچ چکے ہوں گے؟ مسجد، جامع مسجد، وہاں فجر کی نماز آپ پڑھا رہے ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اس بیچ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ آپ کو اگلے ایپیسوڈ کے اندر اس پر انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے، لیکن ابھی فی الحال یہ میں آپ کو امام مہدی کے حوالے سے جو چیز عرض کر رہا ہوں، اس سنیریو کو، اس چیز کو آپ سمجھ لیجئے کہ وہاں پر امام مہدی فجر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے تو آواز باہر سے آنا شروع ہوگی، اقامت ہو چکی ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں، تو حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کو کہا جائے کہ نماز پڑھائیں۔ تو امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز کا جب کہیں گے تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نماز نہیں پڑھائیں گے، بلکہ منع کریں گے، کہیں گے کہ یہ امامت، یہ مرتبہ آپ کے لیے ہے، آپ نماز پڑھائیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پیچھے نماز پڑھائیں گے۔ اور پھر یاد رکھیں اس وقت خروج دجال اس سے پہلے ہو چکا ہوگا، اور خروج دجال کا آنا، دجال نکل چکا ہوگا اور دجال کے معاملات، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو پھر امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ مل کر دجال کا مقابلہ کریں گے، اور وہ معاملات اور بڑی تفصیل آگے ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر میں آپ کو اس پر ایک اور تفصیلی ویڈیو دوں گا، لیکن آپ کو جو پیغام آج دینا تھا وہ یہی تھا، امام مہدی اس موجودہ آنے والے 2 4 5 10 سال بھی کیا، اس سے بھی شاید آگے کا وقت نکل جائے، اللہ حقیقت حال جانتا ہے، لیکن ابھی کی جو موجودہ پوزیشن اور چیزیں ساری ہیں اس کے اندر امام مہدی کا ظہور نہیں ہے۔ کوئی کہہ رہا 25 میں آئے گا، کوئی کہہ رہا 28 میں آئے گا، تو 2025 اور 28 تک کی معاملات میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو ابھی تک فی الحال کوئی نظر نہیں آتا، باقی اللہ جانتا ہے اور اس کے رسول جانتے ہیں، اللہ نگہبان۔